سورة الممتحنہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلے ہو، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ ایک بدری مہاجر صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے ابھی مکہ میں ہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ کی تیاری کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو فرمایا کہ جاؤ، روضہ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جاری ہوگی، اس کے پاس ایک رکہ ہے، خط ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے رکہ لیا جو اس نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ نے حضرت حاطب سے پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر اور ارتداد کی بنا پر نہیں کیا، دین سے منحرف نہیں ہوا، بلکہ صرف اس لیے کیا کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، تاہم اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرما دی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت نہ رکھے کہ اس سے دین کو نقصان پہنچے، کیونکہ اگر یہ پتہ چل جاتا تو قریش بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے اور مکہ میں سخت خون ریزی ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کے مکہ فتح کرنا چاہتے تھے، امن کے ساتھ، اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام امن کا دین نہیں۔ اگر یہ تمہیں پالیں تو یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، یعنی تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تو تمہارے دشمن ہیں، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ارادے سے تمہاری طرف دراز کریں گے اور چاہیں گے کہ کاش کہ تم بھی کفر کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہ دیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیونکہ حضرت حاتب نے اپنا عذر پیش کیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کی خاطر انہوں نے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر اہل و عیال اور اولاد کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن اولاد کام نہیں آئے گی۔ اولاد انسان کی کمزوری ہے، اولاد کی غلط چیزیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں، وہ مزین ہوتی ہیں دل میں، لیکن یاد رکھے کہ یہ اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، اور خاص طور پر اگر اولاد جو ہے وہ دین پر نہ ہو۔ آپس میں جدائی ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ جنت میں بھیجے گا اور دوسروں کو جہنم میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے قریش کی جماعت، تم خود کو اپنے اعمال کے عوض خرید لو، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے بنو عبد مناف، میں اللہ کی طرف سے تمہارا دفاع نہیں کر سکوں گا، یعنی اگرچہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں لیکن میں تمہیں فائدہ نہ دے سکوں گا، اپنے لیے خود کچھ کرو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ سوائے ابراہیم کی اس بات کے جو اس نے اپنے باپ سے کہی کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، تجھ ہی پر ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔
یہاں مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، لیکن ایک چیز میں وہ نمونہ نہیں ہے۔ وہ کیا؟ کہ انہوں نے اپنے والد کی بخشش کی دعا کے لیے وعدہ کر لیا تھا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط عطا نہ فرما، اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پہ ہیں اور ہم حق پہ نہیں ہیں، اس لیے کمزور ہیں، تو اس طرح ہم ان کے لیے فتنہ بن جائیں گے، وہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ یا اسی طرح یہ کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی طرف سے ہمیں کسی سزا سے دوچار نہ کرنا، اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پہ ہوتے تو انہیں یہ تکلیف کیوں ہوتی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی منہ موڑ جائے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ اب یہاں تکرار تاکید کے لیے ہے، یعنی وہی بات دوبارہ دہرائی گئی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم ان میں سے عداوت رکھتے ہو محبت ڈال دے، اور اللہ خوب قدرت والا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے رشتہ دار کبھی اسلام قبول کر لیں، کبھی وہ اس طرف پلٹ آئیں، اور پھر ان لوگوں کے درمیان جن سے تم اس وقت قلبی تعلق نہیں رکھتے، ان کے بے دین ہونے کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ محبت میں وہ سارا کچھ بدل جائے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے بڑی اہم کہ دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں کرتا، آپ اپنے بچوں کے پیچھے جان دیتے ہیں اور وہ پرواہ نہیں کرتے، ہوتا ہے نا ایسے؟ یا آپ کسی بہن بھائی سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنی بہو سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے نہیں کرتی، وہ آپ سے جان چھڑانا چاہتی، یا اسی طرح کسی بھی رشتے میں آپ دیکھ لیجئے، تو آپ اس کو ایکسکیوز کر دیں، اللہ نے اس کے دل میں میری محبت نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتی ہوں، لہٰذا اللہ ہی سے مانگے کہ اللہ، کیونکہ بعض قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، آپ ان کے لیے جان دیتے ہیں اور وہ آپ سے بے وفائی کرتے ہیں۔ بعض اوقات خواتین کی ایسی کمپلینٹ سننے کو ملی ہے کہ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہوں لیکن وہ میری پرواہ نہیں کرتے، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ بہت باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں، اور پھر ہم کبھی اس کے آگے روتے ہیں کبھی اس کے آگے روتے ہیں، مسئلہ پھر بھی حل کچھ نہیں، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ نا، آپ اپنا مسئلہ بتا بتا کے کیا کریں گی، ہونا تو کچھ نہیں، آپ نے سب کچھ کر لیا، کوئی چیز کام نہیں آئی، لیکن اللہ کا در کھلا ہے، اللہ سے محبت مانگا کریں، اور یہ دعا لازم کر لیں قبولیت کے اوقات میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور پھر کرشمہ دیکھیں، کیونکہ آپ نے اللہ سے مانگا نا، اور اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کا معاملہ کرو جنہوں نے نہ تو دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ ظلم میں حصہ نہیں لیتے ان کے ساتھ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجے میں رکھنا انصاف کی بات نہیں، یعنی جنگ ان سے کرو جو تم سے کرتے ہیں، جو نہیں کرتے بلا وجہ ان کے ساتھ کچھ چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ بے شک اللہ تو تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی سخت رویہ کس کے خلاف رکھ سکتے ہیں؟ جن کی اس آیت میں جن کا ذکر کیا گیا۔ اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ جو محبت کے اہل نہ ہو اس سے محبت کرنا اپنے نفس پہ ظلم کرنا ہے، لہٰذا پھر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ میرے دل سے نکال دے، جی ہاں، آسانی ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی مومن عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم انہیں جان لو کہ ایمان والی ہیں تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ کفر کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے زوجیت کا اگر ان میں سے ایک اختیار کر لے۔ ہسبینڈ وائف میں سے اگر کوئی ایک مسلمان نہ رہے تو یا ایک مسلمان ہو جائے تو پھر رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے، اور نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور جو انہوں نے خرچ کیا وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، یعنی چاہے انہوں نے طلاق نہیں بھی دی اس ہسبینڈ نے جو کافر یا مشرک ہے، ایسی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں یعنی نکاح روک کر نہ رکھو، اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہے اور وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے، اور اللہ خوب علم والا خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری باری آئے تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اس کی مانند دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ اس دور کی بات ہے کہ جب گھر گھر کے اندر یہ مسائل تھے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہے تو ماں نہیں ہے، بھائی ہے تو دوسرا بھائی نہیں ہے، یعنی لوگ تقسیم ہو گئے تھے، تو اب آپس میں ان کے ساتھ کیسے ریلیشن ہو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اے نبی، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آ کر آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ ہی وہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی، اور نہ ہی وہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے صرف زبانی بیعت لیتے تھے، یعنی جب وہ عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بیعت کرتے وقت آپ صرف یہ فرماتے کہ میں نے تجھ سے ان باتوں پر بیعت لے لی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کو جو نان محرم وہ مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مسلمانوں کے اندر یہ کلچر ہے کہ نان محرم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس بیعت میں کن کن باتوں کی بات ہے، یہ نہیں کہا نماز پڑھیں گی زکوٰۃ دیں گی، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ سارے معاشرتی باتیں ہیں، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تبلیغ صرف نماز پڑھنے کی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو یہ آداب بھی سکھانے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ ناراض ہوا، یقیناً وہ آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے ہیں جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ سورۃ الصف۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ قول و فعل میں تضاد کی ممانعت ہے۔ انسان کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اس نے کی نہ ہو۔ اگر ماضی کے ریفرنس سے کرا تو یہ جھوٹ ہوگی، کیا ہی نہیں اور کہہ رہا میں نے کیا۔ اور مستقبل کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو وہ پورا کرنا ہوگا، ورنہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ تو قول و فعل میں تضاد جو ہے یہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ بات کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے، اور جو کتاب اللہ کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے علم کا تقاضا، اولین تقاضا یہ ہے کہ جو پڑھایا جائے اس کو عمل میں بھی لایا جائے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر جنگ کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والا سب سے افضل مومن ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے بخاری کی۔ اور صرف جذبہ ہی کافی نہیں، طریقہ کار بھی درست ہونا چاہیے، اور اس میں اہم ترین کیا ہے
کہ تمہاری صفوں کے اندر ڈسپلن ہو، آرگنائزیشن ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم بخوبی جانتے ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ٹیڑھی راہ پہ چلنے والوں کو زبردستی سیدھے راستے پر نہیں لاتا، کیونکہ اس طرح تو آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی، اسی لیے آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں علیہم السلام، اور آپ کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے سب سے زیادہ آپ کی تعریف ہے، اسی لیے آپ کا نام احمد ہے، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا افعال کے وزن پر۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی نام ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، مٹانے والا، میرے ساتھ اللہ کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، اکٹھا کرنے والا، لوگ میرے پیچھے جمع کیے جائیں گے، میں عاقب ہوں، یعنی سب نبیوں کے بعد آنے والا۔ اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ یعنی تمہارے دشمن تمہارے دین کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پورا کر کے رہے گا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، اور اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ ایسا بزنس کہ جس سے تم عذاب سے بچ جاؤ۔ اگر اس جگہ کہا جائے کہ تمہیں ایسے بزنس کے بارے میں بتائیں جو تمہیں 1 ملین کا مالک بنا دے، تو آپ کہیں گے ہیں وہ کون سا ہے، جلدی سے بتائیں، دیر نہ لگائیں۔ لیکن آخرت کے عذاب سے بچانے والا بزنس، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یعنی اپنا وقت بھی لگائے اور اپنی جان لگائے، مال بھی لگائے، کیونکہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا غموں سے نجات دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں وہ نکلے گھروں سے علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا، دین کا علم سیکھنا بھی جہاد ہے ایک طرح سے، اور اسی طرح خیر کے کاموں کے لیے نکلنا، یعنی جہاد کا مطلب ہوتا ہے سخت محنت کرنا، یعنی اپنے آپ کو تھکاؤ، کسی کام میں لگاؤ۔ اب کسی نے مجھ سے شکایت کی کہ میرے اوپر بہت پریشانیاں ہیں، میرا دل چاہتا خودکشی کر لوں، اور بڑے مسائل بتائے۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنے گھر سے نکلو اور جا کے کوئی کام کرو، اور کچھ نہیں تو کوئی مزدوری کرو، چاہے تمہیں 10 روپے کوئی دے، کچھ کرو، اپنے آپ کو کام میں تھکاؤ۔ کہتے نہیں میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک ہوگی تو کام کروں۔ میں نے کہا کام کرو گے تو ذہنی حالت ٹھیک ہوگی، ہم نے الٹ کام کیا ہوا ہے۔ میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں تو پھر میں کچھ کروں گا، میری صحت اچھی ہو جائے تو پھر میں ذرا قرآن پڑھنا شروع کروں گی۔ تو صحت تو دن بدن خراب ہی ہوتی ہے، ٹھیک تو کم ہی ہوتی ہے، آگے آگے جا رہے ہیں، لہٰذا کسی چیز کا انتظار نہ کریں، جو کرنا ہے کر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔
یعنی جہاں بھی آپ اپنی جان کے ساتھ مشقت کریں گے، اپنے آپ کو بنائیں گے، اپنی نیند قربان کریں گے، اپنی بھوک کو قربان کریں گے، اپنے آپ کو تکائیں گے اللہ کے راستے میں، تو آپ کی ساری پریشانیاں اور غم سب دور ہو جائیں گے، بھول جائیں گے ان کو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور کیا ملے گا؟ وہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھر ہیں، اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھر ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ طالب علم بھی تو جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلا، جو کسی راستے پر چلا کہ اس میں علم حاصل کرے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جنات عدن کی بات ہوئی یہاں، تو اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، پھر باقی مخلوقات کو کن سے۔ اور جنت عدن اس لیے کہا گیا کہ اس میں وہ ہمیشہ مقیم رہیں گے، اس سے کبھی نہ نکلیں گے، اور نکلنا چاہیں گے بھی نہیں، اور وہاں رب کا دیدار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک دوسری چیز بھی دے گا جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم آخرت کے فائدے سے پہلے دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، فرمایا وہ بھی ملے گا، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، یعنی اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ایسا ہوا، مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد فارس اور روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا، جو خلافت راشدہ کے زمانے میں ہوا۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، بس جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کے دشمنوں کے مقابلے پر ان کی مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ حواری کون ہوتا ہے؟ خالص دوست، بے غرض مددگار، جس کو آپ سے کچھ نہیں لینا، وہ صرف اللہ کی خاطر آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور صحابہ بھی ایسے ہی تھے، ہر طرح کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے تھے، دین کی دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کے مددگار بن رہے تھے۔ سورۃ الجمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ، بہت زبردست، خوب حکمت والا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی گواہی دے رہی کہ وہ پاک ہے ہر عیب اور ہر کمی سے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت جس میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا آپ کو، وہ ہے قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائی جائے، آپ کا تزکیہ کیا جائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بدرجہ اتم پورا کیا۔ پھر آپ کی ازواج کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کا حکم دیا گیا، اور پھر امت میں بعد میں بہت سارے لوگ اس کام کو کرتے چلے آئے، اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی بھیجا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، ہم جیسے لوگ، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو عرب امیوں میں بھیجا اور غیر عرب امیوں میں بھی بھیجا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اسلام اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے مسلمان کر دیتا ہے، اور اللہ کے پاس بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تورات کے بوجھ سے مراد تورات پر عمل کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اہل کتاب پر،
لیکن انہوں نے اس کو نبھایا نہیں۔ لیکن اس آیت میں عموم بھی ہے، یعنی اہل اسلام کے وہ لوگ بھی داخل ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا فہم حاصل نہیں کرتے اور نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں، یہ صرف اس کے اٹھانے کا ہی بوجھ نہ ہو، بلکہ اس کو پڑھا جائے، اس کو دل میں اتارا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ تو ہم سے پہلے اہل کتاب نے اس سے معمولی فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ تو اصل اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ دوسرے لوگوں کے سوا تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، اللہ سے جلدی جا ملو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے کہ ہم مر جائیں، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اسے موت سے وحشت ہونے لگتی ہے، پھر اور زیادہ وہ ڈرتا ہے اس سے۔ کہہ دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، موت سے تو فرار ہے ہی نہیں۔ پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے موت انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، کسی طرف سے بھی بچ نکلنے کا رستہ نہیں، وہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ایک دن آ کے وہ دبوچ لے گی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جلدی کرنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے۔ یعنی دوڑنے سے مراد صرف سڑک پہ دوڑنا نہیں ہے یا پارکنگ لاٹ میں، اس سے مراد ارلی تیاری شروع کرنا ہے اور اہتمام کر کے آنا ہے، غسل کرنا، صاف لباس پہننا، توجہ سے خطبہ سننا، اور خطبے کے دوران کوئی فضول حرکت نہ کرنا۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی جمعے کے بعد چھٹی، اس کے بعد تم اپنا کام کاروبار کر سکتے ہو، لیکن روزی کی تلاش کے دوران بھی، مصروفیت میں بھی اللہ کا ذکر نہیں بھولنا۔ اور مسجد سے نکلنے کے وقت کی دعا بھی یہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور جب اندر آتے ہیں تو رحمت مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے اللہ، عبادت کے لیے باہر نکلے تو دنیا میں جا رہے ہیں تو فضل عطا کر۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشے کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ یعنی منافق قسم کھا کر اپنی باتوں کی یقین دہانی کراتے ہیں، لیکن اللہ ان کی قسموں کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بات کریں تو جھوٹ بولیں، وعدہ کریں تو خلاف کریں، امانت رکھی جائے ان کے پاس تو خیانت کریں۔ تو ایسے لوگوں کی پھر قسمیں بے اعتبار ہیں، اور خاص طور پر جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کا وتیرہ ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بے شک بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا یہ سمجھتے نہیں۔ اصل میں منافق جو ہوتا ہے نا، دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑا جائے تو یہ دل پر مہر لگنے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے نا میں ٹھیک نہیں کر رہا، تو پھر بار بار یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اندر ایک سٹرگل جاری ہوتی ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ دل بند ہو جاتا ہے اور انسان پورے کا پورا دنیا کی طرف چل پڑتا ہے، پھر اسے احساس بھی اس سے مٹ جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما لگیں، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما لگیں گے، تو ان کے جسم آپ کو خوشنما لگیں گے، گویا کہ یہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، اور اگر یہ بات کریں تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں گے۔ یہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی اصل دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہیے، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ یعنی بظاہر یہ بڑے خوبصورت ہیں لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں۔
بغیر روحوں کے لاشیں ہیں، بغیر عقل کے جسم ہیں۔ ان کو گھن زدہ لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی کیونکہ وہ خود کھڑی نہیں رہ سکتی، کسی چیز کے ساتھ سہارا دینا پڑتا ہے، اور باہر سے پتہ نہیں چلتا کہ اندر سے کھوکھلی ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے ہیں، یعنی بیہودہ باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا اور بہت بولنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا انسان وہ سب کچھ کر نہیں رہا ہوتا جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے، صرف وہ باتوں سے ہی دوسروں کو خوش کرتا ہے۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں، میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور وہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے، کیونکہ اپنی باتوں سے وہ دوسروں کو غلط چیزوں پر کنونس کر لیتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، تو یہ اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ان کو پسند نہیں، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی منافقین کے حق میں پھر آپ کی دعائے بخشش قبول نہ ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں، جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو سب چھوڑ دیں گے آپ کو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے۔ یہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال باہر کرے گا، اور عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اصل میں غزوہ میں یہ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، اور وہاں انہوں نے کچھ ایسی شرارتیں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں کی، وہ باتیں آپ تک پہنچی، جب آپ نے تحقیق کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور پھر اس پر کہنے لگے کہ ہم جب واپس جائیں گے مدینہ تو ہم ان لوگوں کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو وہاں سے نکال دیں گے، یہ ہمارے ملک میں آ کے یہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت میں انسان شدید مبتلا ہوتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ مال میں کچھ کمی ہو جائے تو انسان سب سے پہلے دین کا کام چھوڑتا ہے، اور اسی طرح اولاد کو کوئی بیماری ہو جائے، تکلیف ہو جائے یا کوئی غم دکھ ہو تو سب سے پہلے اسی کام کو خیر بات کہتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ مال اور اولاد کی خدمت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، کیونکہ بچوں سے یہاں باتیں کرتے رہتے ہیں یا ان کے کام کرتے رہتے ہیں اور انہی میں کھوئے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نمازیں بھی لیٹ پڑھتے ہیں، بعض مائیں تو نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، بچہ پیدا ہوا نماز چھوڑ دی، کیا ہے؟ مصروفیت۔ تو مصروفیت تو بہانہ ہی نہیں ہے نماز کے لیے، اور جو ایسا کرے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی جو مال اور اولاد میں کھو جائے اور اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو ایسے لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ ذکر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی ہیں، اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد، اللہ کی بڑائی بزرگی، تکبیر تحلیل، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اس کا ذکر کرنا، اور افضل ترین ذکر ہے قرآن پڑھ کر اللہ کو یاد رکھنا، پھر اسی طرح استغفار کرنا، دعا مانگنا، عاجزی اور انکساری کرنا۔ پھر فرمایا وَأَنفِقُوا، نفاق دور کرنے والی چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی موت کے وقت انسان کی تمنا کیا ہوگی کہ ایک دفعہ میں واپس جاؤں اور اپنا مال اپنے لیے آگے کے لیے خرچ کر کے آؤں۔ دیکھیں ہم مال کس طرح خرچ کرتے ہیں، یا اپنی دنیا کی ضروریات کے لیے، یا اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے، یا ذاتی ضروریات کے لیے، یا اپنے آس پاس والوں کی ضروریات کے لیے جن کی کفالت ہماری ذمہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہیں اور بعض اوقات ضرورت کے لیے نہیں، صرف لگژری کے لیے، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کہ ہماری زندگی تھوڑی خوشگوار ہو جائے، اچھی ہو جائے، کمفرٹیبل ہو جائے،
وغیرہ وغیرہ، اسٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے، لیکن اپنی آخرت کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں؟ وہ بھی تو اپنے لیے خرچ کرنا ہے نا، پھر وہاں کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں، یا بچتا ہے تو بہت تھوڑا بچتا ہے۔ اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورۃ التغابن، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی ساری مخلوقات اللہ کے خالق ہونے کی دلیل ہیں، اس لیے وہ اپنے خالق کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ نے چونکہ چوائس دی ہے اس لیے کچھ لوگ مان جاتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی انسان کو کفر کرنے والی پچھلی قوموں کے انجام پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ان کو برباد کر دیا، تو اللہ کی نافرمانی میں کوئی خیر نہیں۔ دنیا میں بھی لوگ اپنی سرکشی کا وبال چکھ لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آتے تھے، تو یہ کہتے کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ بس انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ گئے، اور اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہ کی، اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم یقیناً ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ضرور اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ نور سے مراد اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ جس دن وہ تم سب کو جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہ ہار جیت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ہاریں گے کچھ جیتیں گے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا۔ تغابن تجارت میں، بیع میں دوسرے کو نقصان پہنچا کے خود فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس دن جنتی جہنمیوں کو نقصان میں رکھ کر خود فائدہ حاصل کریں گے، کچھ لوگ جیتیں گے کچھ ہاریں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے حصے میں لکھی ہوتی ہیں کہ بندوں پر آزمائش آئے گی، کیونکہ تکلیفیں مومن، منافق، مشرک، کافر سب پر آتی ہیں، کیونکہ یہ انسان کے امتحان کے لیے ہیں۔ لیکن تکلیف آنے پر سب میں فرق ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، وہ صبر اور شکر کے ساتھ اس وقت کو گزارتا ہے۔ کافر مصیبت اور پریشانی میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور شکوے کرتا ہے، اور جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے تو گویا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی، اس پر پھر اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور وہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔
یعنی جس طرح تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مصیبت یا راحت بھی اس کے حکم سے آتی ہے، تو ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس پہ بھروسہ کیا جائے، اس کو پکارنا اور اس پر توکل کرنا عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، اتنے قریبی رشتے بھی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، پس ان سے محتاط رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ دشمن کب ہیں تمہارے؟ کہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، کیونکہ جو اولاد دین میں مددگار ہوتی ہے، دین پر عمل کرنے والی ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور یہاں بیوی اور اولاد کا خاص ذکر کیا گیا، تو کیونکہ انسان کی ایک طبعی محبت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، چاہے اختلافات ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اللہ نے ایک محبت ڈالی ہوتی ہے ان رشتوں میں، اور یہ ایسے رشتے ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے ان کے ساتھ بھی رہنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے رہو، حسن معاملہ کرو، وعاشروہن بالمعروف، اور وہ کیسے ممکن ہے؟ درگزر کر کے، عفو درگزر اور نصیحت، اور پھر معاف کرنا اور بخش دینا، جانے دینا، باتوں کو دل میں نہیں رکھ کے بیٹھ جانا۔ تو یہی طریقہ ہے زندگی کی گاڑی چلانے کا، یہ اس کا فیول ہے، اس کے بغیر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کون انسان ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے تو کسی کو آپ سے بھی تو ہوگی نا، صرف دوسرا ہی تو نہیں غلط، آپ میں بھی تو کچھ غلطیاں بھی ہوں گی۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اور یہ معاف کرنے سے اولاد کی اصلاح بھی ہوتی ہے پھر، لیکن اگر آپ ہر بات پہ نوک جھونک، ہر بات پہ غصہ کریں تو اور بگاڑ ہوتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ وہ اچھے بھی ہوں، نیک بھی ہوں، پھر بھی آزمائش ہے، کیونکہ پھر ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے، یہ کہیں چلے نہ جائیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، بس اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چند چیزوں کی تاکید کی گئی: حسب استطاعت تقوی، سمع اور اطاعت، اور اس کے راستے میں خوب مال خرچ کرنا، بخل سے گریز کرنا۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہیں استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو شخص استطاعت کے باوجود احکام پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کی پکڑ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سمع و اطاعت پر بیعت بھی لیا کرتے تھے کہ ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ نہایت قدردان، نہایت بردبار ہے۔ یعنی تھوڑا خرچ کرنے پر بھی بے حساب اجر دے گا، تمہارے گناہوں کو فوری نہیں پکڑتا، تمہیں معاف کر دے گا۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطلاق۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے آغاز میں طلاق دو، اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، گھر عورت کا ہوتا ہے، انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، پھر اس صورت میں رہنے کی حقدار نہیں، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ یعنی ایک دفعہ طلاق دی ہے، نکال باہر نہیں کرو، گھر میں ہی رکھو، عورت عدت گھر میں ہی گزارے، اگر اس دوران شوہر 3 مہینے کے اندر اندر رجوع بھی کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ غصے میں آ کے طلاق دی اور عورت گھر میں ہی ہے، اور اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ میرے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں، اور اس کے رویے میں بھی بہتری آئے گی، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے، یعنی تمہارے درمیان کوئی، یعنی کہ اچھے تعلقات اچھے ہو جائیں، تمہاری دوستی ہو جائے۔
اور اگر رخصت کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ایک اور راستہ کھول دے گا۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے جدا کرو، بھلے طریقے سے، معروف معروف۔ جو نیک انسان ہوتا ہے نا اس کے ایسے ہی انداز ہوتے ہیں۔ اور اپنوں میں سے دو عدل والوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا۔ یعنی جو تقوی اختیار کرے گا، معروف طریقے سے دوسرے کے لیے معاملہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا، آسانی کر دے گا۔ یہ تقوی کے فائدے ہیں۔ قرآن میں مشکل سے نکلنے کے لیے سب سے بڑی آیت یہی ہے کہ کسی بھی مشکل کا آپ شکار ہیں، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے، وہ کافی ہو جائے گا۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی جیسے چاہے اپنے ڈرنے والے کے لیے اللہ نجات کی راہیں پیدا کر دے، اسباب تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، وہ کوئی بھی سبب بنا سکتا ہے۔ اور تمہاری وہ متعلقہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان عورتوں کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا اور جو حمل والی ہیں تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تو آسانیوں کا راستہ تقوی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو تقوی کے بہت فائدے ہیں۔ اس صورت میں 5 فائدے بتائے گئے کہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہیں اپنی وسعت کے مطابق وہاں رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو، اور ان پر تنگی کرنے کے لیے تم انہیں تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل والی ہو تو ان پر خرچ کرتے رہو، کھلاؤ پلاؤ ان کو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں یعنی بچے کو تو انہیں ان کی اجرتیں ادا کر دو، اور آپس میں بھلے طریقے سے مشورہ کیا کرو طلاق کے بعد بھی۔ اور اگر تم نے باہم دشواری پیدا کی تو اس کو کوئی اور دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی یا دوسری طلاق میں عدت پوری ہونے تک عورت کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہ کہیں بھی رکھ دو، جہاں تم خود رہتے ہو وہاں رکھو ان کو، نہیں، اپنی وسعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق۔ اور اس دوران شوہر کے گھر رہتے ہوئے خرچے کا ذمہ دار شوہر ہی ہوگا، عورت الگ سے نہیں کمائے گی۔ اور دوران عدت کسی عورت کو اذیت بھی نہیں دینی چاہیے، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ۔ اور حاملہ عورت کا دوران عدت نان نفقہ بھی شوہر کے حصے میں ہے۔ طلاق یافتہ عورت کا بچہ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد باپ کی طرف سے چلتی ہے، اللہ ہی کہ چھوٹا ہے بچہ، لیکن جب بڑا ہوگا تو اس کو چوائس دی جائے گی کہ وہ کس کے ساتھ جاتا ہے، لیکن نسبت اس کی اپنے باپ کی طرف ہوگی، ماموں خالو وغیرہ کی طرف نہیں ہوگی۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا، جتنا ہے اس میں سے ہی دے دو۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے اس کو دیا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں ہولناک عذاب دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب انسان ضائع کرتا ہے تو اس کا ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو، وہ جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے۔ پچھلی آیات میں دنیا کے عذاب کا ذکر تھا، اس میں آخرت کے عذاب کا ذکر ہے۔ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی سرکشی سے بچنا چاہیے، ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایک ایسا رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیات کی تلاوت کرتا ہے
تاکہ وہ ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ابد تک، یقیناً اللہ نے اسے اچھا رزق دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور انہی کی مانے زمین بھی، 7 زمینیں بھی ہیں، اور ان کے درمیان حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا علم سے یقیناً احاطہ کر رکھا ہے۔ اب یہ جو آسمان ہیں ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ نے بتا دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ 7 ہی آسمان ہیں، اور اس طرح زمینیں بھی بتا دی، تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ زمینیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور اب تو اتنے سیارے ڈسکور ہو چکے ہیں، انسان کے لیے ہو سکتا ہے ایک دن وہ جا کے کسی اور زمین کے لوگوں کو ڈسکور کر لے۔ اور یہاں پر اللہ کے علم کے احاطے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں میرے علم رکھتا ہے تو پھر وہ اچھے کاموں کی کوشش کرتا ہے۔ سورۃ التحریم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا لیکن اللہ نے اسے روک دیا۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اگر قسم کھا بھی لیا تو قسم توڑ دو، کفارہ دے دو، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بات پہ قسم کھائی لیکن اس سے بہتر چیز پائی تو پھر قسم توڑ کے کفارہ دے دیں، اور ناجائز کام کی تو قسم توڑ کے لازماً کفارہ دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اس لیے اس نے ایمان والوں کو مشکل جگہوں سے نکلنے کے راستے بتا دیے ہیں۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کی کوئی بات کہی تو جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس کو نبی پر ظاہر کر دیا تو اس نے اس کا کچھ حصہ بیوی کو بتا دیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب اس نبی نے اس کو اس کی خبر دی تو وہ کہنے لگی، آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ کہا، مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا، بہت باخبر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے گھرانے والے بھی انسان ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان بھی انسانوں والی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل بھٹک گئے ہیں، اور اگر تم نے اس نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی تو بے شک اللہ اس کا مولا ہے، اور جبریل اور صالح مومن اور اس کے بعد فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو امید ہے کہ اس کا رب اسے بدل کر تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے، جو مسلمان، مومن، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزے دار ہوں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں۔ اس آیت سے ملتی جلتی آیت سورۃ الاحزاب میں بھی گزری ہے۔ تو اس آیت میں سب بیویوں سے خطاب ہے کہ اگر تم نبی کے ساتھ تعاون نہیں کرو گی تو پھر اللہ اس کا دوست ہے، جبریل دوست ہیں، اور سارے نیک مومن دوست ہیں، اور فرشتے بھی، پھر تم کیا کرو گی اکیلی؟ اور پھر اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو نبی کے پاس تو بہت کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے کمپنسیٹ کر دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی ایک نہایت اہم ذمہ داری انہیں بتائی جا رہی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ صرف خود ہی نیک نہیں بنو، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو، اپنے گھر والوں کا بھی، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو، ان کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کرو۔
انہیں دین کی تعلیم دو، انہیں اللہ کی پہچان کراؤ، انہیں رسول سے محبت سکھاؤ، صحابہ سے محبت سکھاؤ، انہیں نماز کا طریقہ سکھاؤ، انہیں زندگی گزارنے کے اسلامی آداب اور اخلاق سکھاؤ۔ یہ مسلمان پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ورنہ اس پر پوچھ ہوگی۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ان کو کما کے لا دیں اور پکا کے کھلا دیں، بلکہ اخلاقی تربیت، ایمانی تربیت بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے، اور بچپن سے ہی بچوں کو احکامات پر عمل کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج کے دن تم معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے کے بعد جہنمی عذر پیش کریں گے، لیکن ان کے عذر قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے خالص توبہ کرو، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور تمام کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح کرنا، سچی اور خالص توبہ کرنا، اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے نیکی کی طرف واپس پلٹ آئے، اور اگر بندوں کے حقوق مارے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو انہیں ادا کرے اور معافی مانگے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایمان والے اپنے نور کے پورا ہونے کی دعا مانگیں گے، دنیا میں بھی مانگنی چاہیے، لیکن خاص طور پر آخرت میں، کیونکہ حشر کے میدان میں ایمان والوں اور منافقین کے درمیان دیوار حائل کی جائے گی اور منافقین اندھیرے میں آ جائیں گے۔ تو ایمان والے اس خوف سے کہ منافقین کی طرح ہماری روشنی بھی بجھ نہ جائے، وہ اللہ سے نور کو پورا کرنے آخر تک ساتھ ہونے کی دعا کریں گے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی ایک مثال بیان کی ہے۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، تو ان دونوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نیک بندے کی بیوی نیک نہ ہو تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہر ایک کو اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہے، اور پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی انسان اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے پھر نجات نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور دیگر بھی لوگ ایسے تھے کہ جن کے والدین میں سے کوئی مسلمان نہیں، کوئی ماں مسلمان نہیں، تو اس پر انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ قصے ازواج مطہرات کو سنانے کے لیے نہیں، ان کے ایمان اور تقوی کی تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن میں۔ یہ دراصل اہل ایمان کو، عام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی، جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، تو ہم نے اپنی ایک روح اس میں پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یعنی ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ حضرت مریم، جنہوں نے پاکیزہ زندگی بسر کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امانت کا حامل بنایا تو اس کو انہوں نے پوری طرح نبھایا۔ اور خاص خوبی ان کی کیا ہے؟ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کہ وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔